پاکستان کی نامور ادیبہ اور ناول نگار بانو قدسیہ سے خصوصی طور پر ملنے ان کے گھر پہنچے۔ لان میں بیٹھ کر اخبار کا مطالعہ کرنا ان کا روز کا معمول ہے۔ اشفاق احمد اور آپ نصف صدی تک نہ صرف شریک سفر بلکہ روح کے ساتھی بھی رہے۔ بطور بیوہ آپ تنہائی تو محسوس کرتی ہوں گی؟ دیکھیے جی، آپ نے کہا کہ نصف صدی میری ان کے ساتھ گزری، تو لمحہ بھر کو مجھے خیال آیا آئنسٹائن کی تھیوری کا۔ جب خوشی میں وقت گزرتا ہے یا اطمینان میں گزرتا ہے تو اس کی جو مدت ہے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ مجھے لگا جیسے میں ان کے ساتھ کوئی ہفتہ بھر رہی ہوں گی یا 2 ہفتے رہی ہوں گی، یا وہ میرے گھر میں مہمان آئے اور پھر چلے گئے۔ یہ اس فیلنگ ریلیٹیوٹی کا مسئلہ ہے۔ جب آپ کا کسی کے ساتھ اچھا وقت گزر رہا ہو تو آپ کو وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ خاتون کو تابعدار گھریلو عورت کے طور پر پیش کر کے کیا آپ نے شعوری طور پر اپنے آپ کو بھی دبا نہیں لیا؟ اگر میں نے اپنی شخصیت کو دبایا ہو تو پھر کبھی نہ کبھی بغاوت ضرور آئے گی، اس کا رد عمل ہوگا۔ ہمیشہ رد عمل ہوتا ہے، جہاں عمل ہو وہاں رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ چونکہ میں اپنی صحیح کو سمجھ گئی تھی کہ مرد کی صحیح علیحدہ ہے، عورت کی صحیح علیحدہ ہے۔ مرد کفالت کرتا ہے، عورت پرورش کرتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ پرورش بغیر اطاعت کے، وفا شعاری کے، انسان قدر شناسی کے ہو نہیں سکتی۔ روشن خیال طبقے کی نظر میں تو اس طرح ملک کی آدھی آبادی گھروں میں مقید ہو جائے گی۔ گھروں میں مقید ہونے کی میں بات نہیں کر رہی ہوں بیٹا، آپ مجھے غلط سمجھتے ہیں۔ جو کپاس چنتی تھی، مرچیں لینے جاتی تھیں، جو اپنا کھیتوں میں کام کرتی تھی، وہ بھی تو کام کرتی تھی نا، لیکن اس کو اپنی شناخت کا مسئلہ نہیں تھا۔ اب جو عورت باہر نکلی ہے تو وہ اپنی شناخت کے سلسلے میں، انڈیپینڈنس، آزادی کے سلسلے میں باہر نکلی ہے۔ وہ اس لیے باہر نہیں نکلی کہ اس کو پیسے لانا ہے۔ شاید کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی امیرزادیاں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کی تعریف، ان کی توصیف کافی نہیں ہوتی، ان کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو اپنی اولاد کی شناخت چاہتی ہے وہ اپنی شناخت کو گھر میں دبا لیتی ہے۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا؟ میں نے دبایا، جان بوجھ کے نہیں دبایا بیٹا۔ میں سمجھتی تھی پرورش ایک اتنا اہم بات ہے، میں مستقبل کی امین ہوں ان کی، اور مجھے سب سے پورا یقین ہے کہ اس چیز ہی کی وجہ سے عورت کے پیروں میں جنت ہے، اس پرورش کی وجہ سے اس کے پیروں میں جنت ہے۔ آپ نے اپنے زمانے سے کافی آگے بڑھ کر کنیٹ کالج اور گورنمنٹ کالج سے جدید تعلیم حاصل کی، پھر مغربیت سے مشرقیت کی طرف آنے کا تضاد محسوس تو ہوا ہوگا۔ جب میری شادی ہو گئی میں نے سمجھا کہ یہ جدیدیت جو ہے، یہ ماڈرن ایجوکیشن جس کو میں لیے بیٹھی ہوں اور جس کو میں نے بہت سہرا باندھ رکھا ہے، اس کے متعلق مجھے سوچنا پڑے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا مجھے سمجھنا پڑے گا کہ یہ میرے لیے کہاں تک مفید ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ مشرق کی کچھ اپنی اقدار ہیں، اس کے کچھ اپنے مسلک ہیں، اس کا کچھ اپنا نقطہ نظر ہے، تو میں اپنے آپ کو مائل کروں ان چیزوں کو سمجھنے کی طرف جو مشرق عطا کرتا ہے۔ اشفاق احمد اور آپ کی تحریروں میں ملازمین اور کام کرنے والوں کی عزت پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ اپنے گھر میں تو اس اصول پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ کافی مشکل کام ہے، لیکن اشفاق صاحب سمجھتے تھے
کسی کو کھانا نہ دو، کسی کو کپڑا نہ دو، کسی کو روٹی مکان کی ضرورت نہیں ہے، عزت نفس سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اب آپ کو یہ میری پیچھے خاتون نظر آ رہی ہے جونی، جو کام کر رہی ہیں، اس کا نام جونی ہے۔ یہ اشفاق صاحب کو بیٹیوں کی طرح پیاری تھی۔ اس کو میرا خیال ہے کہ میرے گھر میں کام کرتے ہوئے قریباً 40 سال ہو گئے ہیں، اور آپ یقین کیجئے میرے ادیب ہونے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس نے ہمیشہ کہنا آپ کچھ بہتر کام کر لیں، میں یہ کام کر لیتی ہوں۔ کیا اشفاق احمد بطور شوہر گھر کے کاموں میں آپ کا ہاتھ بٹاتے تھے یا پھر مردانہ انا کے تحت لیٹے لیٹے پانی لانے کا کہہ دیتے تھے؟ توبہ توبہ، وہ ایسے آدمی نہیں تھے، ایسے آدمی نہیں تھے۔ وہ ہمیں بھی کہتے تھے پانی تو کم از کم اٹھ کر خود پی لو، 5 آدمیوں کو آوازیں دینے کا کیا مطلب؟ اپنے ہاتھ سے کام کرو، اپنا جوتا پالش کر لو، اپنے کپڑے استری کر لو، یہ تو کر سکتے ہو نا۔ اشفاق احمد کی پالتو بلی کو کھانا پلانا انہوں نے اپنی ذمہ داری میں شامل کر لیا۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟ سب سے پہلی تحریر کون سی تھی؟ 28 نومبر سن 1928 میں فیروزپور شہر، وہاں کا کوئی ہسپتال تھا، مجھے ہسپتال کا نام یاد نہیں، وہاں پیدا ہوئی۔ سنا ہے جس وقت میں پیدا ہوئی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور ملٹری بینڈ چلنے لگ گیا تھا، تو وہاں ایک جوتشی بیٹھے تھے، کہتے ہیں اس لمحے اس ہسپتال میں کوئی بھگت پیدا ہوا ہے۔ تو یہ بات چاہے پتہ نہیں کسی اور سے منسوب ہو، میں نے اپنے نام سے منسوب کر دیے، مجھے خوشی ہوتی۔ سب سے پہلی تحریر کون سی تھی آپ کی؟ جی یہ پھر تعلیق کی بات ہے، لکھنا تو میں نے 5ویں جماعت میں سے شروع کر دیا تھا، 5ویں جماعت سے میں لکھ رہی تھی، لیکن میری پہلی تحریر اشفاق صاحب کی وساطت سے ادب لطیف میں چھپی۔ انہوں نے میرا افسانہ واماندگی شوق ادب لطیف کو بھیجا، جس میں وہ پہلی تحریر شائع ہوئی، وہ میرا پہلا افسانہ ہے واماندگی شوق۔ اشفاق احمد سے محبت کی شادی کب اور کیسے ہوئی؟ اب میں اس کو یہ محبت کا نام نہیں دے سکتی، میں اپنی طرف سے ان کی طرف سے یقیناً محبت ہے، کیونکہ جب انسان اپنے سے گرے پڑے آدمی سے محبت کرتا ہے تو وہ واقعی محبت کرتا ہے، تو جو اپنے سے عرفا و اعلیٰ سے کرتا ہے نا، وہ اپنی شناخت کے لیے ایک لاٹھی تلاش کرتا ہے، سہارا تلاش۔ شادی کی مخالفت تو ہوئی ہوگی بہت؟ بے شمار مخالفت، جی بے شمار مخالفت۔ وہی میں کہتی ہوں نا، جو آج میں یہاں کھڑی ہوں تو میں کہتی ہوں ماں باپ کا دل دکھا کے، ان کو رنجیدہ خاطر کر کے اپنی مرضی کی شادیاں نہ کرو، لمبے امتحانوں میں پڑ جائیں گے۔ چاچا قیدو جسے آپ ولن کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو ہیر کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا تھا، اس زمانے کا یہ رواج تھا کہ چچا کی اور بھائی کی عزت ایک، باپ کی عزت ایک ہوتی۔ آپ کے گلی کا کوئی بھی آدمی کو کہہ سکتا تھا کدھر جا رہی ہے، کہاں سے آئی ہے۔ تو کیا عشق اور محبت کی شادی کو اب آپ برا سمجھتی ہیں؟ میں برا نہیں سمجھتی، میں کہتی ہوں یہ امتحان مشکل ہے، بچ کے۔ اس گلی میں آگ بھی لگی ہوئی ہے، اس گلی میں پتھر بھی گرتے ہیں، اس گلی میں بہت کچھ ہے، جانا ہو تو پورا ارادہ کر کے جائیے۔ کتنی کتابیں لکھی ہیں اب تک آپ نے؟ 25 سے تو اوپر ہو گئی ہوں گی۔ آپ میاں بیوی دونوں مصنف، ادیب، ڈرامہ نگار، افسانہ نگار تھے۔ بچوں کے لیے وقت نکالنا تو مشکل ہوتا ہوگا، فیملی لائف تو ضرور مشکل کا شکار ہوئی ہوگی۔ آپ یقین کیجئے میں اپنے بچوں کے سامنے، اپنی بہوؤں کے سامنے، پوتے پوتیوں کے سامنے بڑی شرمندہ ہوں۔ میں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور میرے میاں نے بھی، میں نہیں کہہ سکتی۔ محبت وہ بڑی کرتے تھے،
انیس سے کرتے تھے. انیس بچوں میں کچھ ایسے رنگ پیدا ہو جاتے ہیں. کوئی بچہ باپ سے محبت کرتا ہے, کوئی ماں کی کاپی ہوتا ہے, کوئی دونوں کا ملا جلا ہوتا ہے. لیکن ایسے بچے جو ہیں ان کو میں کہوں گی یہ یتیم ہیں, یہ سوسائٹی کے یتیم لوگ ہیں, بڑے لوگوں کے بچے. سوسائٹی کو ان کا دھیان کرنا چاہیے. بڑے آدمی کا بچہ اتنا ہی یتیم ہے جتنا کہ دوسرے یتامہ ہوتے ہیں. کیا یہ سچ ہے کہ بڑے اور عظیم لوگ اپنی آخری عمر میں تنہا ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ جس چیز نے ان کی تنہائیاں کم کرنی ہوتی ہیں, جس نے ان کا بڑھاپا سجانا ہوتا ہے, وہ آنے والی نسلیں ہوتی ہیں. ان سے ان کا کوئی رابطہ شناخت نہیں ہوتی. بڑھاپے میں جو لوگ اپنے ماں باپ کو پوچھتے رہتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی میں اپنے ماں باپ کی شفقت اور محبت دیکھی ہوتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اشفاق صاحب نے پسند کی شادی کر کے اپنے والدین کو ناراض کیا تھا, اس کا اثر ان کی زندگی پر پڑا؟ بے حد اور بے حد شدید. اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کیسے احساس جرم سے مرتے تھے. ان کو اپنے بہن بھائیوں سے شدید محبت تھی لیکن پھر چھوٹ گئے. کیا آپ کا خیال ہے جو پیارے ہوں اور چھوٹ جائیں تو اس کا اثر دل پہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑی دردناک کہانی اگر کبھی مجھ سے لکھی گئی تو میں آپ کو لکھ کے تمہیں سناؤں گی. پر خدا کی کوئی بڑی نوازش ہے اور خدا کی بڑی دین ہے کہ ہمارے دل دکھے ضرور تھوڑے حد تک, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کیونکہ ہم اپنے اپنے طرز میں تینوں بھائی کامیاب ہیں, لکھنے وغیرہ پہ ہمارا کوئی شوق نہیں ہے اس لیے لکھ نہ پائے. اشفاق صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ صوفیزم کے متعلق انہوں نے بہت کچھ لکھا, بڑا جانتے تھے, کتابی ٹیکسٹ بڑا جانتے تھے, لیکن زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہی بابا ہیں زیادہ. لیکن میرا ان لوگوں سے اختلاف ہے. میری ماں اصل میں درویش. ایسے ماڈل اب اللہ نے بنانے چھوڑ دی. اپنے مرحوم شوہر اشفاق احمد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے پہنچے. واپس آئیں. نامور صحافی مجیب الرحمان شامی کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے آئیں. قاضی حسین احمد نے نکاح پڑھا. گورنر پنجاب خالد مقبول نے انہیں دیکھا تو ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے. تقریب ہی میں عطاء الحق قاسمی سے ملاقات ہو گئی. دلہن کو خصوصی مبارکباد دی.
50 سال اکٹھے رہتے رہتے آپ اور آپ کے شوہر کے خیالات اور فکر ایک جیسی ہو گئی تھی. لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ بھی بالکل ایک جیسی تھی. یہ درست ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے اسکرپٹ لکھتے ہیں تو کوئی پہچان نہیں سکتا. لکھائی ہماری ایک جیسی ہی ہو گئی تھی، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ انیک کی اور انیس کی بھی ہمارے جیسی لکھائی ہے. اسیر کی نہیں ہے، تیسرے بیٹے کی. لیکن مجھے خیالات کا کچھ پتہ نہیں ہے بیٹے، کیونکہ ہم زیادہ خیالات ڈسکس نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کا کام بھی ڈسکس نہیں کرتے تھے. آپس میں یہ باتیں بہت کم ہوتی تھی. آپ کو یقین تو نہیں آئے گا، ساتھ رہنے کا اثر ہوگا جمال ہم نشین دھرما نثر کرد. دو انسان جو ہم پیشہ ہوں اور دونوں ہی اپنی فیلڈ کے ماہر ہوں، ان کے درمیان حسد پیدا ہو جانا تو لازمی امر ہے. اس وقت سوچنے کا انداز مختلف تھا. ہم سمجھتے تھے ہم دونوں ایک ہی جگہ اپنا اناج اکٹھا کر رہے ہیں، تو حسد پیدا نہیں ہوتا. ہونا چاہیے تھا، اندر اندر ہوتا بھی ہوگا، کیا پتا ہے، آدمی کا پتہ تھوڑی لگتا ہے. اشفاق صاحب سے کوئی نہ کوئی تو شکایت آپ کو ہوتی ہوگی. عجیب سی بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے. بچپن میں اپنا ایک ہی میرا بھائی تھا، میں اس سے کبھی لڑی نہیں. پھر اشفاق صاحب کے ساتھ رہی، غالباً آج وہ یہاں موجود ہوتے تو آپ کو وہ گواہی دیتے کہ میں ان سے لڑی نہیں. قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی اور اشفاق احمد کی روحانی دنیا کی باتوں کو کئی لوگ نہیں مانتے. کیا آج کی مادی دنیا میں بھوت، چڑیلیں اور بابے کوئی حقیقی وجود رکھتے ہیں؟ آج کی دنیا کا جو باشندہ ہے، اس نے سیکولر نقطۂ نظر سے مغرب سے ترقی سیکھی ہے. اس نے مشرق کے طریقے سے نہیں سیکھی کہ فلاح پہلے ترقی بعد میں. تو ان کو منانے کی ضرورت نہیں ہے. شاید لمبے سفر سے واپس آ جائیں، شاید نہ آئیں، شاید صرف ترقی کر لیں، فلاح نہ کر سکیں، شاید سیکولر ہو جائیں، مذہب کے نام پر کانوں کو ہاتھ لگائیں. ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، جس طرح اللہ نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ رکھا. کیا آپ کو ذاتی طور پر کوئی روحانی تجربہ ہوا ہے؟ توبہ توبہ، میں عارف دنیا ہوں، دنیا دار ہوں. یہ میرا کام نہیں ہے خدا کو تلاش کرنا. مجھے اگر کہیں اچانک مل جائے گا تو میں شاید پہچان بھی نہ سکوں. مجھے ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوا کہ میں آپ سے کہوں کہ مجھے یہ تجربہ ہوا، یہ میں نے دیکھا، میں نے وہ نہیں. ان بابوں کی باتیں سنتی رہتی تھی، دل میں کبھی ہنستی تھی، کبھی مان لیتی تھی، کبھی نہیں مانتی تھی. بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. السلام علیکم.